السلام علیکم دوستو، یاور نے یہ کہانی ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر کہانی سننا شروع کیجیے گا۔ کہانی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے اس کہانی کو یاور کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میں کراچی صدر کا رہائشی ہوں۔ ہماری صدر میں دکان ہے اور اب تو وہ آؤٹ لیٹ بن چکا ہے۔ میری پیدائش یہیں کی ہے، ہمارا بچپن بھی یہیں گزرا ہے۔ ددیال کراچی میں ہی ہے، لیکن میرا ننیال سکھر میں ہے۔ ہم بہن بھائی ہر سال چھٹیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کب چھٹیاں ہوں اور ہم لوگ اپنے نانی کے گھر جائیں۔ خالہ، ماموں، کزنز سب جمع ہوتے، ہم بھرپور چھٹیاں گزارتے۔ نانی کا گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ نانا تو ہماری والدہ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد نانی نے میری امی سمیت اپنی 3 بیٹیوں اور میرے ایک ماموں کی پرورش تنہا کی۔ ان کے پاس یہ گھر ہی تھا اور نانا کی 2 دکانیں جن سے مناسب کرایہ مل جاتا۔ نانی کچھ سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کرتی رہی، بچوں کو قابل بنایا اور ایک وقت آیا انہوں نے سب کی شادیاں کر دی۔ میری امی کے علاوہ سب لوگ سکھر میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اب ہمارے ماموں قابل ہیں، ان کا اپنا کاروبار، بچے، فیملی ہے۔ ننیال کا تفصیلی تعارف تو میں نے کرا دیا، اصل تعارف تو ہمارے ننیال کے گھر کا ہے۔ ہماری نانی کا وہ گھر جو بچپن سے ہی ہمارے لیے ایک فینٹیسی تھا، سارے کزنز اور وہ ہلا گلا وہ سب اپنی جگہ، لیکن نانی کا گھر آسیب زدہ تھا۔ ان کی اوپر کی منزل پر بنا خاص طور پر وہ اسٹور جس کو نانی ہمیشہ تالا ڈال کر رکھتی تھی، اس کا رنگین شیشوں سے بنا پرانی طرز کا دروازہ ہمیں اپنی ماؤں کی طرف سے بھی سخت تاکید تھی کہ اسٹور کی طرف نہیں جانا، لیکن بچپن یہی تو ہوتا ہے، جس بات سے منع کیا جائے وہی سر پہ سوار ہو جاتی ہے۔ اس اسٹور پر پڑی صندوقچیاں ہمیں بڑی فیسینیٹ کرتی تھیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ نانی نے وہاں ضرور بہت کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ویسے ہم نے بھی کبھی اسٹور میں نانی کو جاتے نہیں دیکھا۔ اصل میں میری کزن آمنہ کا کہنا تھا جب ہم بچے سو جاتے ہیں تب نانی اسٹور میں جا کر سامان لاتی ہے اور ہم جب صبح اٹھتے تو مزے مزے کی چیزیں ناشتے میں ملتی، کبھی خستہ کراری باقر خانی، کبھی کیک رسک اور کبھی نان خطائی۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے نانی ٹرے میں سجا کر رکھتی۔ یہ آمنہ کا کہنا تھا، نہ اس نے نانی کو وہاں جاتے دیکھا نہ کچھ لاتے، بس وہ ایسے ہی کہتی تھی اور ہم اس کی بات پر یقین کر لیتے تھے۔ بچپن ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں، کیا، کیسے کا سوال دماغ میں نہیں آتا۔ اس دروازے کے تالے کے پاس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، وہاں کا شیشہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا اور ہم اکثر اس میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرتے کہ اندر کیا ہے۔ اندر کا منظر ہمیشہ سے ایک تھا، ایک برتنوں کا پرانا شوکیس اور اس پر رکھی دو صندوقچیاں، ان پر بھی تالا ڈلا ہوتا تھا اور اوپر بنا چھوٹا سا روشن دان بھی دکھتا تھا جس سے روشنی آتی تھی۔ وہ روشن دان اس طرح سے تھا کہ اگر ہم چھت پر جائیں تو سائڈ سے لٹک کر ہم آرام سے اس روشن دان سے اسٹور میں داخل ہو سکتے تھے۔ بچپن میں تو ہم بالائی منزل پر ہی جا کر کھیلا کرتے تھے، چھت پر اتنا نہیں جاتے تھے، بلکہ ہماری مائیں ہمیں ڈپٹ کر بھگا دیتی۔ سب بہنوں کو مل کر باتیں کرنی ہوتی تھی، بچے ان کو تنگ کرتے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ بہنیں جب بھی ملتی سسرال نامہ کھولا جاتا، جو وہ بچوں کے سامنے کھولنے سے احتیاط کرتی تھی۔ پہلا واقعہ تو ہمارے بچپن کا ہے۔ اس دن آمنہ، فری اور طیبہ انہوں نے مجھے اور روہیل کو کھلانے سے انکار کر دیا۔ وہ تینوں اپنی گڑیا کی شادی کر رہی تھی۔ ہمیں یہ بات بہت بری لگی۔ اب تک ہم پانچوں ہمیشہ مل جل کر کھیلتے آئے تھے، اب ان کی یہ 1.5 اینٹ کی مسجد ہم سے ہضم نہ ہوئی اور پھر وہ سارا دن برباد ہوا۔ ہم بہت بور ہوئے اور اس کے بعد اگلا دن بھی کم و بیش ایسا ہی تھا۔
بلکہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہماری خالائیں بھی مل کر گڑیا کے رنگ برنگے کپڑے سی رہی تھی۔ دلہن کا غرارہ سلائی ہو رہا تھا۔ میری آمنہ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ میرا مسئلہ ہی ہمیشہ یہ تھا اور اب بھی ہے، میں بہت جذباتی اور غصے کا تیز ہوں۔ غلطی میری تھی تو ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑی۔ میں اس وقت تو چپ کر گیا اور پھر تھوڑی دیر میں موقع دیکھ کر میں نے آمنہ کی گڑیا اٹھا لی، سب سے نظر بچا کر بھاگ کر چھت پر آ گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ آیا نہیں کہ میں اس کا کیا کروں۔ اپنی سمجھ کے مطابق میں نے چھت کی سائڈ سے لٹک کر اس کو اسٹور روم کے روشن دان سے اندر کی طرف اچھال دیا۔ وہ اسٹور روم میں جا گری اور میں اطمینان سے نیچے آ گیا۔ آ کر میں نے اسٹور کے دروازے کے اس سوراخ سے اندر جھانکا تو صندوقچی پہ پڑی گڑیا الٹی پڑی دکھ گئی۔ میرے اس پلان کا تو روہیل کو بھی پتہ نہیں تھا، بلکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ بس جو دماغ میں آیا وہ کر ڈالا اور میں اطمینان سے نیچے آ گیا۔ روہیل اور میں پھر باہر کھیلنے چلے گئے اور کھیل میں لگ گئے۔ میں بھول ہی گیا کہ میں گھر میں کیا کر کے آیا ہوں۔ ہم دونوں مغرب کی اذانوں پر گھر لوٹنے لگے تو مجھے یاد آیا، گھر آنے پر دیکھا تو حالات نارمل تھے۔ شاید اب تک کسی نے گڑیا کی طرف توجہ ہی نہ کی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، آمنہ نے شور ڈال دیا کہ اس کی گڑیا نہیں مل رہی۔ سب لگے ڈھونڈنے، وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ مجھ پر شک تو کیا گیا، لیکن میں تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ اب تو بھائی آمنہ نے وہ رونا ڈال دیا کہ بس اس کی تو آنکھیں رو رو کر سوج گئیں۔ مجھے اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے آمنہ سے وعدہ کیا کہ وہ صبح ہی اس کو نئی گڑیا لا کر دیں گے، تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ رات جب سارا گھر سو گیا تو مجھے نیند ہی نہ آ کر دے۔ نانی کے یہاں رات کو پورے گھر میں زیرو کا بلب جلا کرتا تھا۔ سب لوگ بستر لگا کر ایک بڑے کمرے میں سوتے تھے۔ اس وقت ہمارے ماموں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پرانی طرز کا گھر تھا۔ واش روم باہر زینے کے پاس بنے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ نانی تو لگتا تھا ساری رات جاگتی ہیں۔ جو بھی اٹھتا آواز لگاتی، کون ہے؟ ایسا لگتا تھا ان کو کوئی ڈر رہتا تھا۔ میں بھی جب اٹھ کر جانے لگا، نانی نے مجھے بھی آواز لگائی۔ میں نے یہی کہا، نانی یاور واش روم جا رہا ہو۔ اچھا اچھا جاؤ۔ میں واش روم کی طرف چل دیا۔ واش روم سے نکلا تو مجھے لگا زینے سے کوئی نیچے آ رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ آمنہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آتی اور پھر اوپر چلی جاتی۔ وہ مخصوص 4-6 سیڑھیاں تھی جن پر وہ کھیل میں لگی تھی۔ میں آگے بڑھا، آمنہ تم کو اپنی گڑیا کہاں سے ملی؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے اس مشغلے میں لگی تھی۔ اوپر آتی، نیچے جاتی۔ میں ٹھہرا صداقت جذباتی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر آمنہ سے گڑیا چھین لوں، لیکن یہ کیا؟ میرے آگے بڑھتے ہی منظر بدل گیا۔ وہ تو نچلے زینے پر تھی اور نہ جانے کیا ہوا، وہ اوپر سب سے پہلے زینے پر جا پہنچی۔ میں حیران تھا کہ یہ سامنے سے ایسے کیسے گئی۔ رات کا وقت، نامناسب روشنی، بس زیرو کا بلب بھی تھا جو صحن میں جل رہا تھا۔ میں حیرانی سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا اور اب وہ مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ان میں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ میری حیرانی نے اب خوف کی جگہ لے لی۔ مجھ پر شدید خوف کا حملہ ہوا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میری آواز میرے حلق میں دب گئی۔ میں تو بھاگ بھی نہ پایا۔ وہ چند لمحے میرے لیے قیامت کے تھے۔ وہ تو نانی اتنی الرٹ رہتی تھی کہ جب میں نہیں لوٹا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر آ گئی اور مجھے سیڑھیوں کے پاس بت بنے دیکھ کر وہ سمجھ گئی۔ لائٹیں آن کر کے وہ تیزی سے میرے پاس آئی، مجھے پکڑ کر وہی صحن میں تخت پر بٹھا دیا اور نانی نے باقی لوگوں کو آواز دے کر جگا دیا۔ خالائیں اور بچے اڑ گئے۔ میں نے دیکھا اندر سے اٹھ کر آنے والوں میں آمنہ بھی تھی، یعنی آمنہ اندر سو رہی تھی۔ ارے کوئی وہ میری الماری سے آب زمزم لا کر دو،
نانی نے آواز لگائی، مجھے پڑھ پڑھ کر دم کیا، مجھے اٹھا کر اندر لے گئے۔ صبح ہونے تک مجھے تیز بخار ہو گیا۔ 2-3 دن میں میری طبیعت سنبھلی۔ نانی نے سب کے اوپر جانے پر پابندی لگا دی اور پھر سب نارمل ہو گئے۔ ماموں آمنہ کے لیے گڑیا لے آئے۔ تیاریوں کا آغاز پھر سے ہو گیا۔ میں بھی ٹھیک تو ہو گیا تھا، بس اوپر جانے سے ڈرتا تھا۔ میں نے سب کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے آمنہ کو دیکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی یہ بات نہیں بتائی، کہیں اس سے میرا پول نہ کھل جائے۔ اس دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ نانی کیوں منع کرتی تھی اور کیوں نانی ساری رات الرٹ رہتی تھی، اور پھر میرے ساتھ ہی نہیں سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا، اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا تھا، بس ہم ہی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اب سمجھ اور غور کر رہے تھے تو چیزیں واضح ہو رہی تھی، کیونکہ چیزیں کھو جاتی تھی، پکی پکائی ہنڈیاں چٹ ہو جاتی تھی، پھر نانی جھٹ پٹ کچھ اور پکا لیتی، کبھی کبھی اثر پر، بلکہ خاص طور پر جمعرات کو تیز خوشبوئیں آتی۔ ہم لوگ کچھ بولنا چاہتے تو سختی سے ڈانٹ دیا جاتا۔ ہمارے بڑوں کو ان سب معاملات کا تو پتہ ہی تھا، انہوں نے تو یہاں بچپن گزارا ہے۔ 3 دن انہوں نے تو یہاں بچپن گزارا ہے۔ 3 دن بعد جس دن گڑیا کی شادی تھی، اس دن نانی ماموں، روہیل اور دوسرے بچوں کو لے کر دریا نکلوانے اسٹور میں گئیں۔ عام وقت ہوتا تو میں بھی اچھلتا کودتا جاتا، لیکن ابھی بس چپ کر کے بیٹھا رہا۔ وہی ان لوگوں کو آمنہ کی کھوئی ہوئی گڑیا صندوقچی پہ پڑی مل گئی۔ بچوں نے تو شور ڈال دیا۔ اب تو بچے اور بڑے بھی تھوڑے سے ڈر گئے کہ آمنہ کی وہ گڑیا وہاں کیسے پہنچی۔ میں تو بالکل چپ تھا۔ نانی نے تو اس گڑیا کو وہی کے ایک صندوق میں ڈال کر تالا لگا دیا اور سب کو سختی سے کہا کوئی اس بارے میں بات نہ کرے۔ ویسے بھی 2 دن بعد ہماری واپسی تھی، پھر تو اگلے سال ہی چھٹیوں میں آنا ہوتا۔ شادی ہوئی، یہ 2 دن ایسے گزرے، اگر کوئی ایک واش روم میں جاتا تو 2 لوگ باہر پہرا دے رہے ہوتے۔ ہم بچوں نے تو زیادہ ہی ہوا بنا لیا تھا۔ اس سال ہم کراچی آ کر ایسے پھنسے کہ آنے والے کئی سال ہم دوبارہ سکھر جا ہی نہ سکے۔ ماموں کی شادی ہوئی تو لڑکے والے کراچی سے تھے، پھر شادی بھی ہمارے یہاں سے ہوئی۔ ماموں کی شادی میں مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آمنہ اچھی لگنے لگی ہے۔ اس کے بعد جو سال آیا تو نانی ایسا بیمار ہوئی کہ امی ان کو یہاں ہمارے پاس ہی لے آئی۔ ان کا علاج کراچی کے ڈاکٹروں سے ہونے لگا۔ خالائیں ماموں لوگ ہمارے ہاں آ جاتے، سب کالج میں آ گئے تھے، پڑھائیاں بڑھ گئی تھی۔ وہ خوبصورت دن اب خواب ہو گئے تھے۔ میں انٹر کر چکا تھا اور میں نے اپنی دکان بہت اچھے سے سنبھال لی تھی اور ساتھ ہی پرائیویٹ BA کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے نانی کو ہمراز بنا لیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آمنہ سے میرے رشتے کی بات چلائیں گی، لیکن موقع ہی نہ مل سکا۔ اور پھر نانی کے انتقال پر ایک بار پھر سب جمع ہوئے۔ نانی کا انتقال تو ہمارے گھر ہوا اور پھر ہم ان کو لے کر سکھن چلے گئے۔ کئی سالوں بعد پورا ننیال جمع تھا۔ وہ گھر آج بھی ویسا ہی تھا۔ ماموں نے نیچے رہائش رکھی تھی، اوپر کی منزل خالاؤں کے لیے چھوڑ دی۔ وہ لوگ آ کر رکتی ہوں گی۔ وہ اسٹور روم اور اس کا دروازہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ نانی کے چوتھے پر مجھے ایک بڑی دکھ دینے والی خبر ملی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا آمنہ کا رشتہ اپنی پھپھی کے ہاں ہو گیا ہے۔ وہ ابھی انٹر ہی کر رہی تھی، شاید اس سے آگے وہ پڑھ نہ پائے۔ خالہ یہی رو کر امی کو بتا رہی تھی، اماں کو میں بتا ہی نہ پائی، اتنی جلدی اس کے ابا نے سب کچھ طے کر دیا۔ مجھے تو اور چپ لگ گئی۔ ایک تو یہ گھر ایک ویرانی سی تھی، اس رات سب نیچے تھے، میں اوپر آ گیا۔ اب اوپر آنے سے وہ ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، میں جو کھو رہا تھا مجھے اس کا ڈر تھا۔
میں نے دیکھا سامنے ہی کمرے میں آمنہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، آمنہ کیا ہوا؟ کیا نانی یاد آ رہی ہے؟ کچھ نہیں کہہ کر وہ اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ رک گئی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے جو مجھے بتایا اس کے ابا نے اس کا رشتہ ایک دیہاتی آدمی سے کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ پڑھ بھی نہیں پائے گی، نانی ہوتی تو شاید کچھ کرتی۔ بس یہی دکھ تھا۔ یہ دکھ تو میرا بھی تھا۔ میں نے اس کو بہلانے کو بتایا، آمنہ تمہیں پتا ہے تمہاری گڑیا میں نے اسٹور میں پھینکی تھی۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بولی، ہاں مجھے پتا ہے، جب سب شور مچاتے گڑیا لے کر آئے تھے اس کو میرے رنگ بدلتے چہرے سے اندازہ ہو گیا۔ اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا، اور پھر میں نے آمنہ کو بتایا کہ میں نے تو نانی سے ہمارے رشتے کی بات تک کر لی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ اتنے میں ایسا لگا کچھ کھٹکا ہوا۔ میری اور آمنہ کی ایک ساتھ نظر ادھر اٹھی۔ وہاں کوئی تھا، کوئی سایہ جو ایک دم نظروں کے سامنے آ کر غائب ہو گیا۔ آمنہ تو ڈر گئی، لیکن اسی پل میرے دماغ میں بہت کچھ آ گیا۔ ابھی ہم 4 دن تک یہیں تھے، 10واں کر کے سب چلے جاتے۔ جو کرنا تھا ان 4 دنوں میں کرنا تھا۔ میں نے آمنہ کو سمجھایا، اگر اس رشتے سے نجات چاہتی ہو تو میری بات مان لو۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر اس نے حامی بھر لی۔ میں روحیل، فری اور طیبہ کو بلا لایا، اور پھر بچپن کی طرح ہم 5 سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کو سب بتا دیا، اس گڑیا سے لے کر آمنہ کو پسند کرنے تک کی ساری بات، اور ان سب کو ساتھ ملا لیا۔ ہم نے پلان کیا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ وہ دن اور آنے والے 10 دنوں تک چیزیں غائب ہوئی، اور بھی بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز آنے والے لوگوں کے سامنے ہم نے کریٹ کی۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی۔ ہم خاص طور پر باہر کے لوگوں کے سامنے کرتے۔ میں اور روحیل بڑھ چڑھ کر بتاتے، اور 10ویں پر تو فائنل ڈرامہ طے کیا ہوا تھا، کیونکہ آمنہ کی پھپھی جو آنے والی تھی۔ اوپر والے اسٹور کی چابی کسی بھی طرح سے فری نکال لائی۔ سب کے آنے کے بعد عین فاتحہ سے پہلے فری آمنہ کو اسٹور میں لاک کر کے نیچے آ گئی، چابی واپس رکھ دی۔ آمنہ تھوڑا گھبرائی، لیکن میں نے اور روحیل نے تسلی دی کہ ہم چھت پر بنے اسٹور کے اس روشن دان کی طرف ہی آ جائیں گے۔ 5 منٹ میں ڈرامہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پھپھی دیہاتی عورت تھی۔ ایک بار وہم میں پڑ جاتی تو کبھی بھی آمنہ کو بہو نہ بناتی، اور یہی ہم چاہتے تھے۔ لیکن عین ٹائم پر ماموں روحیل کو ساتھ لے گئے، اور اسی دوران دیگ والے بھی آ گئے۔ میں باہر پھنس گیا، عورتوں میں کھلبلی ہوئی، پھر شور مچا، آمنہ نہیں مل رہی۔ طیبہ نے پلان کے مطابق اوپر جا کر شور مچا دیا۔ اس نے سوراخ سے دیکھا ہے کہ آمنہ اسٹور میں ہے۔ سب خواتین اوپر بھاگیں، دروازہ کھولا گیا۔ آمنہ اندر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو اٹھا کر لائے، وہ بدستور بے ہوش تھی۔ مردانے تک بھی خبر آ گئی، ماموں اور روحیل بھی آ چکے تھے۔ خالہ نے تو رونا شروع کر دیا، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ روحیل مجھ سے سرگوشی میں بولا، پتہ نہیں، مجھے بھی شک ہو رہا تھا، ایکٹنگ لمبی ہو رہی تھی۔ بلاخر بڑی مشکلوں سے اس کو ہوش آیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ کبھی اپنے بال نوچتی، کبھی سر پیٹتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کو یہی لگا کہ اس پر جن آ گیا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہاں تو کئی دنوں سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب سن کر سب سے پہلے تو اس کی پھپھی وہاں سے چلی گئی، اور ہم چاروں آمنہ کی کامیاب اداکاری پر حیران تھے۔ در حقیقت ہم سمجھ ہی نہ پائے، واقعی اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب بلوائے گئے، اس کو کچھ دم وغیرہ کیا تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔
جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو سب اس سے پوچھنے لگے تم اندر کیسے گئی، باہر تو تالا لگا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شکلیں دیکھ رہی تھی۔ خالہ اس کو گھر لے گئیں، وہاں اس کا روحانی علاج کروایا۔ ہم تو پھر واپس کراچی آ گئے کیونکہ ہمیں آنا ہی تھا، لیکن میں مستقل روہیل سے خبریں لے رہا تھا۔ اگر آمنہ کو کچھ بھی ہو جاتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونے لگی، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ وہ علاج سے ٹھیک ہو گئی۔ اور ایک اچھی بات یہ بھی ہو گئی کہ اس کی پھپھی رشتہ ختم کر گئی، ان کو ایسی لڑکی نہیں چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے امی سے بات کی۔ امی کو تو آمنہ پہلے بھی پسند تھی، انہوں نے رشتہ ڈال دیا۔ میرے بی اے کے ایگزامز کے بعد آمنہ کی اور میری شادی یہیں کراچی میں کی گئی۔ اس دن کیا ہوا تھا، میرے پوچھنے پہ آمنہ نے بتایا فری کے جانے کے بعد اس کو ڈر لگ رہا تھا تو وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ صندوق کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کھولا تو وہاں ایک دم تیز خوشبوئیں آنے لگی، اتنی تیز کہ اس کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب ہوش آیا تو اس کو چمکیلی سی کچھ چیزیں اپنے سر اور ہاتھوں پہ رینگتی محسوس ہو رہی تھی، جس سے ڈر کر وہ ان کو نوچ رہی تھی۔ خیر، اس اسٹور میں جو بھی تھا اس کی وجہ سے آج ہماری شادی ہو چکی ہے اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔